آج کے ساتھ ساتھ ایک اور نماز وسعت الرزق۔ ویسے تو ہر نماز انسان کے رزق کو بڑھاتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں تلاش کرتا ہوں کوئی ایسی نماز مجھے مل جائے کہ جو واقعاً روزگار کے لیے تیر بہدف ہو۔ تو روایت کے اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مولائے متقیان جیسی عظیم شخصیت بھی جب گھر سے باہر کسی اہم کام سے نکلتے تھے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس اہم کام کے لیے خدا سے مدد طلب کرتے تھے، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ اور قرآن مجید بھی مجھ سے بھی کہتا ہے اور آپ سے بھی کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے کاموں میں مدد طلب کرو، نماز سے بھی اور روزے سے بھی۔ 2 رکعت نماز وسعت الرزق کے لیے۔ یہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ کیا بالکل 2 رکعتوں کی نیت یہ ہوگی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت برائے وسعت الرزق قربتاً الی اللہ؟ اور اگر گھر میں خاتون بھی پڑھیں تو بہت زیادہ بہتر ہے کہ مسئلہ رزق میں دونوں کا ایک مسئلہ ہے، مردوں کا بھی ہے اور خواتین کا بھی ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے نصیب خواتین کا ہو، کبھی ہو سکتا ہے نصیب مردوں کا ہو۔ 2 رکعت نماز ہے، مشکل نماز نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے ویسے ہی کہوں آپ کو دل رکھنے کے لیے کہ مجھے اپنا سی وی بھیج دیجیے گا، تو آپ ڈھونڈ ڈھانڈ کر جہاں کہیں نیٹ مل رہا ہو آپ جاتے ہیں اور مجھے اپنا سی وی میل کرتے ہیں، چاہے میں اس پر عمل کروں آپ کے لیے نہ کروں۔ اگر مجھے اپنا سی وی میل کر سکتے ہیں تو آئیے اپنے رب کو اپنا سی وی میل کیجئے 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ اور پھر خدا تو ایسا مہربان خدا ہے کہ سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دیں، مگر ایک ہی ذات وہ ہے جو انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، اور اسے ہی تو خدا کہتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نیت واضح ہو گئی قربتاً الی اللہ۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ اتنا آسان طریقہ ہے کہ مشکل نہیں ہے۔ انسان ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اور سورہ یاد ہو کہ نہ ہو، مگر سورہ کوثر تو یاد ہوتی۔ رکعت دوم میں ذرا سا مشکل ہے، وہ 2 سورے ہیں، سورہ قل اعوذ برب الناس اور سورہ قل اعوذ برب الفلق۔ پہلے فلق پڑھیے 3 دفعہ، پھر سورہ ناس پڑھیے 3 دفعہ۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ فلق سورہ ناس 3 دفعہ، پھر قنوت و رکوع و سجود اور تشہد و سلام عام نماز فجر کی طرح مکمل کر لیجئے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر خدا سے اپنے رزق میں برکت کی دعا مانگیے۔ اور جب کبھی دعا مانگیے تو یاد رکھیے اللہ کے رسول کی ماں کا واسطہ دے کر دعا مانگیے، اس لیے کہ جب کسی کی ماں کا واسطہ دیا جائے کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر ختمیہ مرتبت کی ذات نہ ہوتی، اور ختمیہ مرتبت کو آپ کی ماں کا واسطہ دینا ایک ایسا واسطہ ہے جو انسان اگر مجھے اور آپ کو دے، میری اور آپ کی ماں کا واسطہ، تو شاید ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہماری ماں کی قسم ہمیں دے رہا ہے۔